السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹھیک ہے, آواز بالکل سیٹ ہے. آواز سیٹ ہے صحیح. آج تو نہیں کوئی گونج وغیرہ پیدا ہو رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ایک وہ نشوزن والی آیت کہاں چلے گی بیچ میں سے؟ اگر وہ عورت خطرہ ہو نشوز کا مرد کی طرف سے, انخافت من بالها والی آیت ہاں بعد میں آئے گی. اچھا ان آیات میں تو کہیں نہیں ہے یہ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تم لوگ یعنی سوسائٹی یا نظام اگر قائم ہو, یہ خطرہ محسوس کرو کہ ان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں, اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور آپس میں پھٹ جانے کا احتمال ہے. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, تو ایک حکم مقرر کرو من اہل ہی, مرد کے خاندان میں سے, وہ حکم من اہلہا, اور ایک حکم مقرر کرو عورت کے خاندان سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اصلاح کا سامان پیدا فرما دے گا, اتفاق کروا دے گا ان کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے. ان یریدا اصلاحا سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں, حکم کی بھی بات ہو رہی ہے اور میاں بیوی کی بھی بات ہو رہی ہے. تو میاں بیوی کے تعلق میں تو اس کا واضح معنی یہ بنے گا کہ اگر ان کی نیت اصلاح کی ہو تو پھر وہ بھی تعاون کریں گے اپنے حکم سے, دونوں اپنے اپنے مقرر کردہ حکم سے تعاون کریں گے, اور ان کو جو بریفنگ کریں گے وہ بھی اس سے متعلق میں ہوگی, اسی تعلق میں ہوگی. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور ان کی صلح کو آسان کر دے گا, ان کی خرابیاں دور ہو جائیں گی. اور اس میں حکم جو بنائے گئے ہیں ان کے رجحان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر حکم ہی ٹیڑھے مزاج کے ہوں تو وہ بجائے اس کے کہ اصلاح کریں فتنہ پیدا کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ بعض حکم ایسے ہیں جو اپنے خاندان میں بڑا روب داب رکھتے ہیں اور انہی کے اشاروں پر باقی بھی چلتے ہیں, اور ایسے مواقع پر جب وہاں اختلافات ہوں اکثر انہی کو چنا جاتا ہے, کیونکہ ویسے ہی گھر میں بڑا دھڑلے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ پھر پسند نہیں کرتے اور ضرورت سے زیادہ سختیاں کرتے ہیں, مطالبے کرتے ہیں ایسے جس کو فریق ثانی قبول نہیں کر سکتا. تو
ایسی صورت میں اس صلح کی کوشش کی ناکامی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک نیتوں کے ساتھ تو مدد کا وعدہ فرماتا ہے، یعنی دونوں پاک نیت ہوں، میاں بیوی بھی اور دونوں طرف کے حکم بھی، پھر یہ طریقہ کار انشاءاللہ صلح پر منتج ہو جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اندرونی حالات کا علم ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے سامنے چاہے کیسے بھی پردے ڈالو اپنی نیتوں کے اوپر کہ ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں، دوسرا فریق نہیں چاہتا، مگر اللہ جانتا ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ علیم اور خبیر کے تعلق میں آگے جب بحث آئے گی تو آپ کو ان دونوں کے متعلق جو مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں، اہل لغت نے، وہ بیان کروں گا، لیکن عام بات تو یہ ہے، علم کا تعلق ہر چیز کی کنہ تک، آخر تک ہے، اور زیادہ تر گہرائی کے معنوں میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے، اور خبیر بالعموم نظر رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، جس کی حالات پر نظر رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے ان معنوں میں کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں سکتی، وہ ہر بات کی تہ تک اترتا ہے۔ چنانچہ اس خدا تعالیٰ کی صفت میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو لامتناہی ہے، اتنا گہرا ہے کہ تم کبھی اس کو گھیرے میں نہیں لے سکتے، مگر اتنا ہی جتنا وہ خود فیصلہ فرمائے اور تمہیں اجازت دے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، آگے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اہل لغت، لیکن قرآن کریم سے علم کے متعلق یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ حقائق کی آخری صورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے پرے حقائق کی کوئی وجود نہیں، یعنی جہاں تک حقائق کا تعلق ہے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات پر لفظ علم اطلاق پائے گا، اور خبیر کا تعلق عموماً نظر رکھنے پر اور باخبر رہنے پر، اور اس میں توجہ کا مضمون زیادہ پایا جاتا ہے۔ خدا کا علیم ہونا تو ایک ایسی دائمی صفت ہے کہ اس میں بالارادہ یا بغیر ارادے کی بحث چلتی نہیں، مگر جب خبیر کہا جائے تو توجہ دلائی جاتی ہے کہ یاد رکھنا خدا تعالیٰ بالارادہ نظر رکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، ان معنوں میں لفظ خبیر آتا ہے۔ فال اس مختصر پچھلی تجربے کے بعد اچھا بہت بعد میں آئے گی، وہ مرد کے نشوز والی بات جو ہے وہ کہتے ہیں 129 آیت میں آنی ہے، تو میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ اگر اب آنی ہے تو چونکہ نشوز کی ایک بات ہو چکی ہے دوسری بھی ہو جائے گی، لیکن ابھی کافی پڑا ہوا وقت۔ آپ نے ہاں، لیکن جب اپنی جگہ پہ آنی ہے تو وہیں رہنی چاہیے۔ ہاں، اب لفظ شقاق، اچھا یہ دوسری آیت 129 آپ نے اس کے ساتھ منسلک کی ہوئی ہے، میں سمجھا تھا یہ کنٹینیوس چل رہی ہے۔ ہاں اچھا وہ پوچھ لیا۔ حل لغات، شقاق، شق الشیء، صدعہ و فرقہ، اسے پھاڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شق ہو گیا ہے سینہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہ سینہ پھٹ گیا ہے، زمین شق ہو گئی، زمین پھٹ گئی، تو اس پہ شق کے لفظ میں پھٹے کے ساتھ ایک قوت اور ایک دھماکے کا مضمون بھی پایا جاتا ہے، ایسی چیز جو پھٹتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بس اصل معنی شق کا یہ شدت کا اختلاف جو دونوں کو اکٹھا نہ رہنے دے۔ اور شق کے لفظ میں تکلیف کا مضمون بھی شامل ہے، چنانچہ مشقت لفظ شخص سے نکلا ہے،
اس پر بات شاق گزری، بہت تکلیف کا موجب بنی. کوئی مصیبت جو اٹھائی نہ جائے، بہت بوجھل ہو جائے، وہ بھی مصیبت شاقہ کہلائے گی. تو شق کے یہ لفظ شین، قاف اور قاف، اس میں یہ سارے مضامین پائے جاتے ہیں. لسان العرب کہتی ہے کہ دو گروہوں کی باہمی عداوت اور مخالفت کو شقاق کہا جاتا ہے. مفردات میں لکھا ہے شقاق کا معنی مخالفت ہے. کیونکہ وہ قرآنی آیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے عمومی لفظوں کی بحث میں جانے کی بجائے قرآن کریم میں جہاں جہاں جن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کی بحث فرماتے ہیں امام راغب. فإنما هم فی شقاق، مثال قرآن کریم کی یہ دی ہے فإنما هم فی شقاق، پس یقیناً وہ شقاق ہی کی حالت میں ہیں، آپس میں مخالفت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ آیت ابھی گزری ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہی مثالیں دے کر وہ باہمی مخالفت کے معنی اسے نکالتے ہیں. حکم کا لفظ دراصل جس کو ہم ثالث کہتے ہیں اس کے لیے اطلاق ہوتا ہے، اس پر اطلاق پاتا ہے، اس مضمون پر. اور حاکم کے مقابل پر لفظ حکم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حاکم میں قدرت ہے کہ وہ فیصلوں کو جاری کروا سکے. حکم با اختیار فیصلوں کو جاری کرانے والا نہیں ہو سکتا جب تک یہ بات واضح نہ ہو اور اس کے مینڈیٹ میں، یعنی اس کو جو ہدایت دی گئی ہے اس میں شامل نہ ہو. تو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا سے غالباً مراد یہ ہے کہ وہ صلح کی کوشش کروانے والے لوگ. لیکن اس بارے میں اختلاف ہے علماء کا. بعض کہتے ہیں اگر وہ فیصلہ کر دیں تو وہ نافذ ہوگا، بعض کہتے ہیں اگر فیصلہ کر دیں تو وہ اس طرح نافذ نہیں ہو سکتا جب تک فریقین اس کو تسلیم نہ کریں. بعضوں نے یہ صورتیں رکھ لی ہیں پیش نظر کہ اگر ایک فریق مان جائے اور دوسرا نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا وہی جو حکم کے اختیارات کے مقرر کردہ دائرے میں ہو. اگر اختیارات کا مقرر کردہ دائرہ اسے اختیار دیتا ہے کہ اس کا فیصلہ ٹھونسا جائے تو پھر کوئی فریق مانے یا نہ مانے، دونوں صورتوں میں فیصلے کا اطلاق ہوگا. اگر اس کو فیصلہ ملتا ہی نہیں، یہ اختیار ملتا ہی نہیں، تو جو فریق مان جائے اس کے اکیلے ماننے سے ویسے بھی کچھ بات نہیں بنتی، کیونکہ اختلاف دور ہونا ہے. اکیلا کوئی میں اختلاف کہہ دے میں اختلاف دور کر بیٹھا ہوں، دوسرا کہ میں نہیں کر رہا، تو فرق کوئی بھی نہیں پڑتا اس سے. پھر اسی بحث میں آگے وہ فقہی بحثیں اٹھا دی گئی ہیں کہ فقہی لحاظ سے اگر وہ علیحدگی کا فیصلہ کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں، اور اگر علیحدگی کا فیصلہ کر دے اور ایک فریق مانے اور دوسرا نہ مانے تو پھر کیا صورت ہوگی. یہاں تک وہ گئے ہیں کہ اگر اس حالت میں کہ اس نے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہو، ایک نہ ماننے والا فریق ہو جائے اور ایک ماننے والا ہو جائے، اگر نہ ماننے والا مرے تو دوسرے کا ورثہ نہیں پائے گا، ماننے والا مر جائے تو دوسرا جو نہیں ماننے والا تھا وہ اس سے ورثہ پائے گا. یہ پائے گا یا نہیں پائے گا، یہ بحثیں اٹھ گئی ہیں. تو بڑی دلچسپ بحثیں ان چھوٹی چھوٹی جو صاف سیدھی باتوں سے بھی سوچنے والے نکال لیتے ہیں. مگر بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ حکم کے متعلق جو مینڈیٹ ہے یہ مقرر کرنا ضروری ہے. اور ان خفتم سے مراد سوسائٹی ہے یا ہمارے ہاں جو نظام قائم ہے امور عامہ کا یا قضاء کا، اس کا کام ہوگا پھر ایسے موقع پر دخل دینا یا اصلاح و ارشاد کا نظام. تو وہ جب مقرر کریں گے تو فریقین سے پوچھ کر مشورے کے ساتھ ان کے لیے دائرہ کار اور دائرہ اختیار بھی مقرر کریں گے، اور جو بھی مقرر ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور اگر مقرر نہ کریں تو پھر ان کا فیصلہ مشیر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس آیت کریمہ میں لازماً ان کا
ان کے فیصلے کا صادر ہونا مذکور نہیں ہے کہ فیصلہ ضرور صادر کروایا جائے. یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما سے بھی صاف نکل رہا ہے کہ نیتوں کے اوپر منحصر ہے. اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو پھر دونوں طرف تعاون ہوگا ہی خود بخود، اور اگر نہیں اصلاح چاہیں گے تو فریقین اگر حکم ٹھیک بھی ہوں تو تب بھی وہ مانیں گے نہیں ایک دوسرے کی بات. تو اس لیے اصول تو بہتر طریق یہی ہے کہ ایسے موقع پر سوسائٹی پہلے سے بات کھول دے اور معین کروا لے اور دونوں سے لکھوا لے کہ اگر یہ صورت ہوئی تو ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں کریں گے تو فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر تو خواہ وقت ضیاع ہے، کوشش کا ضیاع ہے. حکم کے تعلق میں امام مفردات میں امام راغب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکمن فرمایا ہے، حاکمن نہیں فرمایا. یعنی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حکمین کے لیے شرط ہے کہ وہ حکم دینے کی قدرت رکھتے ہوں، اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ حکمین جو فیصلہ کریں اسے بلا تردد مان لیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو بات ہے یہ الجھا ہوا سا ترجمہ ہے، اصل عبارت پڑھنی ہوگی. وہ فرماتے ہیں امام راغب فَبَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا قَالَ حَكْمًا وَلَمْ يَقُلْ حَاكِمًا تَنْبِيهًا أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْحَكَمَيْنِ أَنْ يَتَوَلَّيَا الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ حَسْبَ مَا يَسْتَصْوِبَانِهِ من غیر مراجعۃ الیہم فی تفصیل ذلک ویقال الحکم للواحد والجمع وتحاکمنا الی الحاکم. یہ جو مضمون ہے جس کی میں نے عربی عبارت پڑھی ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے حضرت امام راغب کہتے ہیں کہ حاکم جو نہیں فرمایا اور حکم فرمایا ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، یہ ایک زائد ہدایت نظر آتی ہے. اگر حاکم ہو تو وہ تو فیصلے کروا ہی لے گا، اس لیے حکم ایسا چنو جس کا اپنے فریق پر گہرا اثر ہو اور اس کی بات سے اس کے جو اہل ہیں وہ نکلنے کا کوئی تصور بھی نہ کریں. یعنی اپنی ذاتی حیثیت میں حکم کے اندر بات منوانے کی صفت پائی جائے. اگر یہ نہیں ہوگی تو چونکہ وہ حاکم نہیں ہے اس لیے فیصلہ اکالت جائے گا. یہ مضمون ہے جو حضرت امام راضی نے اس سے نکالا ہے. اور ایک اور اہم بات یہ ہے بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکم سے مراد ایک فریق ایک نمائندہ ہے، اور جہاں تک مصلحت کا تقاضا ہے یہی بہتر معلوم ہوتا ہے. مگر امام راضی کے نزدیک اگر اس سے ایک سے زائد نمائندے بھی مقرر کر دیے جائیں دونوں طرف سے تو یہ منع نہیں ہے، کیونکہ لفظ حکم اگرچہ واحد ہے مگر جمع کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. بس حکمن من اہلہ سے مراد صاحب حکم لوگ، صاحب حکمت ایک شخص یا صاحب حکمت ایک سے زیادہ اشخاص، یہ دونوں باتیں اس کے اندر داخل ہیں. امام راغب کی بات کر رہا ہوں، راضی کہہ دیا؟ اچھا کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے امام راضی بھی اس پر راضی ہوں. امام راغب نے جن کا حوالہ پڑھا تھا انہوں نے یہ کہا ہے الحکم منفذ الحکم کالحاکم. اقرب الموارد کے نزدیک الحکم بھی حاکم کی طرح حکم کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے. امام راغب کے نزدیک یہ درست نہیں، امام بالکل غلط ہے. ہاں تنبیہ ہے اس میں، ایک ایسا آدمی چنو جو قدرت رکھتا ہو
مگر لفظ کے اندر داخل نہیں ہے یہ بات. اور رجل حکم ان میں عمر رسیدہ کو بھی کہتے ہیں، اور جہاں دیدہ کو. تو اپنے میں سے ایسا شخص چنو جو عمر رسیدہ ہو، جہاں دیدہ ہو. تو وہ جو معنی امام راغب نے پیدا فرمائے ہیں وہ اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں کہ ایسا معزز شخص ہو جس کے خاندان بات مانے، اس کے لیے خاندان کے لیے اس کی بات سے باہر نکلنے کا عام طور پر سوال ہی پیدا نہ ہو. لفظ شقاق لانے کی حکمت کیا ہے؟ یہاں امام راضی ایک حکمت بیان فرماتے ہیں. شقاق کے دو معنی ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک وہ کام کرتا ہے جو اس کے ساتھی پر شاق گزرے. دونوں میں سے ہر ایک نے عداوت اور دوری کے باعث الگ سمت یا رخ اختیار کر لیا ہے. کہتے ہیں یہاں شقاق بینہما جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ظاہری نظر سے قصور ایک فریق کا نہیں ہے، اور دونوں ہی غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے مخالف چلنے کے عادی نظر آتے ہیں. بعض دفعہ معاشرے کے فرق کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. بعض لوگ باہر سے آئے، یہاں شادیاں کی، اور ان کے معاشرے کا اتنا فرق تھا کہ رفتہ رفتہ بدنامی ہوگی باہر سے آنے والوں کی، اور بعض لڑکیوں نے اچھے اچھے رشتے رد کر دیے. یہ تو اسائلم والے بار بجے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ عمومی فیصلے کر بیٹھنا بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ہر ملک میں بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور معاشرے کا فرق بھی اگر طبیعت میں شرافت اور نفاست ہو تو بہت جلد مٹ جاتا ہے. تکلیف دینے کی بجائے بعض دفعہ وہ حسن میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اجنبی تہذیبیں جس طرح وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں وہ پیار پیدا کرنے کا موجب بنتی ہیں بجائے منافقت کرنے کے. تو اندرونی بغض یا اندرونی تعلق ہے، یہ اگر پہلے سے موجود ہو تو یہ ہر چیز پر اپنا اثر دکھائے گا. بس بنیادی طور پر اچھے اور شریف نیک مزاج انسان پر فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہاں کا ہے یا وہاں کا ہے یہ بحث بالکل بے تعلق ہے. چنانچہ بعض بہترین جوڑے جو مثالی کہلا سکتے ہیں وہ ایسے جوڑے ہیں جن میں ایک پاکستان سے آیا ہوا یا ہندوستان سے آیا ہوا اور ایک انگلستان کا ہے، یا ایک ہندوستان سے آیا ہوا اور ایک امریکہ کا ہے. اور ان کو دیکھ کر آدمی حیرت میں ڈوبتا ہے کہ اتنی اعلیٰ ان کے اندر جو ایک دوسرے سے وابستہ اقدار ہیں وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہیں کہ دونوں ہی راضی ہیں، آخر تک مکمل طور پر راضی ہیں. تو یہ تعصبات پھیل جاتے ہیں جب لڑکیاں لڑکیوں سے باتیں کرتی ہیں، اور بعض خاندان والے جن کو کوئی صدمہ پہنچ گیا ہو وہ آگے پھر بدنامیاں کرتے چلے جاتے ہیں. تو پہلی شرط ہی آ جاتی ہے اسائلم کا کیس، نہیں وہ نہیں ہم نے لینا، وہاں کا پاکستانی وہ نہیں ہم لیں گے. تو میں کہتا ہوں پھر جو لینے وہ آپ ہی لو، پھر میرے پاس کیا کرنے آتے ہو؟ میں تو مشورہ وہی دوں گا جو مجھے نظر آنے والے لوگوں میں سے اچھے ہیں وہ میں دکھا سکتا ہوں. اگر تم نے پہلے سے پابندیاں عائد کر لی ہیں تو پھر جو مرضی کرو. اور وہ شقاق جو ہے وہ تو یہاں بھی بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے. یہاں کے لوگ جہاں یہ پلے ہوئے ان میں اگر شقاق مزاج کے اندر داخل ہے تو وہ ہوگا. تو ہما کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ خرابی کی وجہ کوئی قومیت نہیں، کوئی اور بات نہیں، اندرونی طور پر ان کے مزاج میں بھڑک اٹھنے کا مادہ ہے، اختلاف کو ہوا دینے کا مادہ ہے، موافقت کے ساتھ رہ نہیں سکتے. اس لیے دونوں طرف سے حکمت والے لوگ چننے چاہیے جو معاملہ فہمی کرتے ہیں. ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ جو تم اس بات کے اوپر خام خواہ غصہ مناتے ہوئے بھڑک اٹھتے ہوئے جائز نہیں ہے، اور اس طرح اگر سمجھایا جائے اور دونوں آمادہ ہو جائیں تو پھر وہی جوڑا بڑی کامیاب زندگی بھی گزار سکتا ہے. حکمین کی ذمہ اصلاح ہے نہ کہ علیحدگی کرنا. یہ امام ابو جعفر الطبری کا مسلک ہے، اور جامع البیان میں ایک حدیث لائے ہیں، لیکن چونکہ ایسی حدیثیں جو تفسیر کی کتابوں میں جگہ پا گئی ہیں
اور ان میں کوئی اصل پرانی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، وہ بطور حدیث لازم نہیں کہ قبول کی جائیں، اور مضمون اگر احادیث کے مضمون سے موافقت رکھتا ہے، قرآنی مضامین سے موافقت رکھتا ہے، تو حدیث نہ بھی ہو، کسی بزرگ کا قول بھی ہو تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اور اکثر جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اثرات کو حدیث کہہ دیا گیا ہے، وہ صحابہ کی رائے یا بعض دفعہ تابعین کی رائے ہے جو حدیث کے عنوان کی کتابیں مفسرین دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں حسن سے قتادہ اور دیگر کئی راوی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حکمین کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ صلح کروائیں اور ظالم کے ظلم سے آگاہ ہو جائیں، البتہ ان میں علیحدگی کروانا حکمین کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب یہ بات بعض دوسری روایات سے بالکل متصادم ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احکامات کے خلاف کوئی اور حکم دے دیں۔ تو اس لیے جو تفاسیر کی حدیثیں ہیں، موضوعہ حدیثیں، ان میں احتیاط کرنی لازم ہے۔ اب یہی ایک اور حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس سے بالکل برعکس بات بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے حکمین کو علیحدگی یا صلح کرانے کا مکمل اختیار ہے۔ اب کس کی مانیں گے آپ بات؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآنی مضمون ہے اس کو قرآنی آیات میں، الفاظ میں، اس کے دائرے میں اچھی طرح سمجھ لیں، پھر جو حدیث اس کے موافق ہے اس کو مان جائیں، جو موافق نہیں ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ ابن عباس کی طرف کے متعلق منسوب ہے یہ، ابن کثیر نے یہ روایت کی ہے کہ ایک دفعہ مجھے اور معاویہ کو حکمین بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ بھی دراصل حدیث ان معنوں میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عثمان نے بھیجا تھا ان کے بیان کے مطابق۔ معمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان دونوں کو حکم بنا کر بھیجا تھا اور انہیں فرمایا تھا اگر تم ان دونوں میں نباہ ہوتا دیکھو تو ان کو آپس میں یکجا کر دو، اور اگر تم ان دونوں میں نباہ ہوتا نہ دیکھو تو ان دونوں کی علیحدگی کا فیصلہ کرو۔ اب یہ جو حکم ہے یہ کچھ مل جل سا گیا ہے، اس کی نوعیت واضح کرنا اور معین یعنی اس کی حیثیت معین کرنا آسان نہیں ہے۔ حکم تو وہ خود مقرر کرتے ہیں، اہل دونوں فریق کے، خاندان کے جو حکم ہوتے ہیں اس میں سے بھی اور اس میں سے، وہ ان کی رضامندی سے ہوا کرتے ہیں، ان کی رضامندی کے خلاف نہیں ہوا کرتے۔ معاشرہ مدد کرتا ہے حکم مقرر کروانے میں، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ حکم کسی خاندان میں سے وہ خاندان والا مانے یا نہ مانے اس کا حکم بنا دو، اور پھر یہ دو ان کے خاندان کے تھے بھی کہ نہیں یہ بھی کوئی واضح بات نہیں ہے۔ خلیفہ وقت نے اگر حکم بنایا ہے تو یہ وہ حکم ہے ہی نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ وہ فیصلہ صادر کرنے کے لیے کمیشن کے طور پر اپنے آخری قضائی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بھیجا ہوگا۔ اس سے اس آیت پر نہ روشنی پڑ سکتی ہے نہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ فیصلہ اگر بااختیار کمیشن ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات سے اس کمیشن کو استعمال میں بااختیار کرتے ہیں کہ اگر صلح کروا سکے تو کروائے ورنہ علیحدگی کروا دے، اور وہ پھر قضائی فیصلہ بن جائے گا کیونکہ خلیفہ وقت نے اس تفویض شدہ اختیار کے ساتھ اس کو بھیجا تھا۔ سمجھے ہیں؟ اس لیے اس آیت کا نہ اس یعنی حدیث یا اثر کا میرے نزدیک اس آیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ الگ مضمون ہے۔ امام سیوطی نے حکمین کا فیصلہ اور اس کے اثرات سے متعلق در منصور میں جو اپنی رائے ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکمین دونوں کے اکٹھا رہنے یا ان کی علیحدگی پر اتفاق کریں تو ان کا ایسا حکم دینا جائز ہے
دونوں کو اکٹھا رہنے یا ان کی علیحدگی پر اتفاق کر لیں، یہ ان کی ایک رائے ہے۔ اگر وہ ان کے مل جل کر رہنے کی رائے دیں، یعنی اگر وہ یہ رائے ظاہر کریں کہ تم دونوں مل جل کر رہو، اور دونوں میں سے ایک اس رائے پر راضی ہو جائے، تو صاف پتہ چلا کہ جو پہلا ہے اختیار، وہ غلطی سے لفظ اختیار استعمال کر لیا گیا ہے، کیونکہ اسی تحریر میں آگے وہ فیصلے کی بجائے رائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو حکمین اگر اتفاق کر جائیں علیحدگی پر یا جدائی پر، تو ان کے لیے گناہ نہیں کہ ان باتوں میں یہ غالباً مراد ہے ان کی، مگر ان کا فیصلہ بہرحال رائے شمار ہوگا۔ اور اب اس رائے پر فریقین راضی ہو جائیں تو پھر میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، پھر تو معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر وہ راضی نہ ہوں تو پھر کیا صورتیں ہوں گی؟ وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک راضی ہو جائے جبکہ دوسرا اسے ناپسند کرے، یہاں تک بات کھول کر آگے قضائی بحث میں چل پڑے ہیں، ورثے کی بات شروع کر دی ہے اور عجیب و غریب سا فیصلہ نکالا ہے۔ ایک راضی ہو جائے جبکہ دوسرا اسے ناپسند کرے، تو ایسی حالت میں اگر کوئی مر جائے تو اس رائے پر راضی رہنے والا ناپسند کرنے والے کا وارث ہوگا، جس نے مانا ہی نہیں علیحدگی کو، کیونکہ یہ مان گیا تھا، اس لیے وہ اگر جس نے ناپسند کیا علیحدگی کو وہ مر جائے تو اس کا وارث بھی ہو جائے گا، اور جبکہ فیصلہ کو ناپسند کرنے والا راضی رہنے والے کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ ایک فقہی چوچلا ہے، چٹکلا سا نکالا گیا ہے جس کی در حقیقت فقہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت امام راضی کے نزدیک حکمین کا فیصلہ ماننا ضروری ہے، یہ ایک عنوان بنایا گیا ہے۔ امام شافعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، امام راضی لکھ رہے ہیں یہ کہ حضرت امام شافعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت حضرت علی کے پاس آئے، ان دونوں کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے، یعنی ان کے خاندان کے جتھے، ایک ادھر سے آ رہا تھا ایک ادھر سے آ رہا تھا۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو اپنے اپنے اہل میں سے ایک ایک حکم مقرر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، اہل ہی مقرر کرتے ہیں، کوئی مقرر کر کے ان پر ٹھونسا نہیں جاتا۔ اور پھر حکمین سے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے، اگر تم دیکھو کہ ان کا اکٹھا رہنا بہتر ہے تو ان کو اکٹھا کر دو، اور اگر دیکھو کہ ان کا الگ الگ رہنا بہتر ہے تو انہیں ان میں علیحدگی کروا دو۔ یہ جب کہا تو فریقین سن رہے تھے بات۔ اس پر عورت کہنے لگی، خواہ وہ میرے خلاف ہو یا حق میں، تو کتاب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جو آپ نے بات فرمائی ہے، جو اس کو مینڈیٹ دے رہے ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کے مطابق ہوئی بات تو میں اس پر راضی ہوں۔ اور یہ وہ مسلک ہے جو آج تک ہماری فضا میں ثالثی فیصلوں پر اطلاق پا رہا ہے۔ ثالثی فیصلے کو بدلنے کا فریقین کو قطعاً کوئی حق نہیں، مگر یہ اپیل کرنے کا حق قضاء میں موجود ہے کہ اگر ان کے نزدیک، کسی کے نزدیک ثالث نے اپنے دائرہ اختیار کا ان معنوں میں غلط استعمال کیا کہ شریعت کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جو کسی ثالث کو اختیار ہے ہی نہیں، تو صرف اتنے پہلو کا قضاء جائزہ لیتی ہے کہ اگر لا علمی میں کوئی ثالث ضروری تو نہیں کہ عالمی ہو، لا علمی میں دونوں ہی ثالث فیصلہ کر بیٹھیں جو شریعت کے منشا کے خلاف ہو، تو اتنے حصے کو کالعدم قرار دینے کا قضاء کو حق حاصل ہے۔ تو بہت ہی سمجھدار عورت تھی کوئی جس نے یہ آواز اٹھائی ہے۔ اس نے کہا، خواہ وہ میرے خلاف ہی ہو، یہ بحث نہیں ہے، حق میں ہو خلاف ہو، اگر کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہے تو میں ضرور راضی ہوں گی۔ مرد کہنے لگا، اگر علیحدگی کا فیصلہ ہوا تو نہیں مانوں گا۔
اس پر حضرت علی نے فرمایا تو نے غلط کہا، خدا کی قسم اس وقت تک ہو کہ حکمین فیصلہ کرنے نہیں بیٹھیں گے جب تک تو ویسا اقرار نہ کرے۔ اس لیے حکمین کا فیصلہ ماننا ضروری ہے۔ بات عنوان غلط ہے دراصل، بات بہت ہی معقول اور ایک بہت سلجھی ہوئی بات ہے کہ ثالثی فیصلے میں فریقین کی رضامندی صرف ثالث تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ ثالث کے اختیارات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور جو بھی ثالث کے فیصلے ہوں وہ فریقین کو کھول کر طے کر لینے چاہیے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ پھر ثالثی ہے ہی نہیں، حکم بیٹھیں گے ہی نہیں جب تک ایک قدر مشترک قائم نہیں ہوتی ان دونوں کے درمیان، ان کی نیتوں کے درمیان، اس وقت تک کوئی فیصلہ حکم کے ذریعے نہیں ہوگا۔ ایک یہ بحث اٹھائی گئی ہے حکمین رشتہ داروں سے لینے میں حکمت۔ یہ تو سیدھی سادی کھلی بات ہے کہ گھر والے گھر کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں، بچپن سے ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اگر فیصلہ ہو جائے تو عدالتی رسوائیوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور بسا اوقات عدالت میں جانے والے فریق ایک دوسرے پر گند اچھالتے اور بعض اندر کے راز جو عام حالات میں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ پھر اس جوش میں کہ اس کو غلط قرار دیا جائے وہ خود نکال کے باہر کرتے ہیں۔ انتم لباس لہن وہن لباس لکم کے مفہوم کے بالکل خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور یہ نہایت مکروہ حرکت ہے کہ طلاق کی خاطر اور اپنے حق میں فیصلہ کی خاطر کے چند روپے مہر کے بچ جائیں، عورت پر ایسی الزام تراشیاں کی جائیں جو قطعاً اس کے کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ دونوں کا مشترکہ راز تھا ایک زمانے تک، اور ایک دوسرے کے لباس کی وجہ سے ایک دوسرے کے علم میں باتیں آ گئی تھیں۔ اس وقت اگر پہلی بات دفعہ جب علم میں آیا، اس وقت اگر کسی نے احتجاج نہیں کیا اور قضاء کی طرف یا ثالثین کی طرف رجوع نہیں کیا، تو بعد میں ان باتوں کو اچھالنا جبکہ علیحدگی کے فیصلے ہو رہے ہیں میرے نزدیک ہرگز جائز نہیں، اور قضاء کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے ایسی باتوں کے اچھالنے اور چھیڑنے کی۔ مگر دنیا کی عدالتوں میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں، وہاں یہ باتیں چلتی ہیں اور بہت ہی مکروہ صورتیں پھر اس کی سامنے آتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف خاوند کی طرف سے مقرر کرو، اور ایک منصف بیوی کی طرف سے اگر منصف صلاح کرانے کے لیے کوشش کریں گے تو خدا توفیق دے دے گا۔ یہاں آپ نے دونوں کی طرف ضمیر پھیرنے کی بجائے فوقیت ضمیر کی منصف اس بات کو فوقیت دی ہے کہ ضمیر منصفوں کی طرف پھیری جائے، کیونکہ یہ اس پہلو سے ظاہر ہے کہ زیادہ پرحکمت بات ہے، دونوں طرف پھیرے جانا ممکن ہے، مگر پرحکمت بات یہ ہے کہ شقاق کی حالت تک پہنچ چکے ہوں میاں بیوی، تو ان سے یہ از خود توقع کرنا کہ وہ اس صلح پر راضی ہونے کے لیے فیصلہ کریں گے، یہ بعید کی بات ہے۔ ہاں وہ جو ایسے حکم ہیں جو ذاتی طور پر الجھے نہیں ہوئے اس فریق کے ساتھ یا اس کے ساتھ، کوئی ان کی جذباتی مناقشت ثابت نہیں، مخالفت ثابت نہیں، اور سلجھے ہوئے اور نسبتاً بزرگ لوگ ہیں اپنے علاقوں میں سے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بنا پر اس ضمیر کو منصفوں کی طرف پھیرا ہے، فرمایا ہے ایسے منصف مقرر کرو خاوند کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی۔ یہاں یہ جو اثر پڑتا ہے کہ مقرر کر دو زبردستی وہ مانے نہ مانے، یہ غلط ہے، یہ مختصر تحریر ہے، اس میں یہ اشارہ شامل ہے کہ مقرر کرو ان معنوں میں کہ وہ فریقین مان جائیں اور باہمی سمجھوتے سے ایک ثالث مقرر ہو، دونوں طرف سے ایک ثالث مقرر ہو۔ ایسی صورت میں منصف اگر صلاح کرانے کی کوشش کریں گے تو
تو اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا، ان کی صلح ہو جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی فصل کتاب حصہ اول صفحہ 57 پر جو ترجمہ کیا ہے وہ اسی حضرت مسیح علیہ السلام کے ترجمے کے مطابق ہے۔ غالباً آریہ دھرم کتاب کا مطالعہ آپ فرما چکے تھے۔ ویسے ہی بسا اوقات ایک صحیح مسلک دوسرے صحیح مسلک کے خود بخود مطابق ہو جایا کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات کی ہو، مگر ترجمہ آپ کا یہ ہے: اگر تم لوگ ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں، تو وہ شقاق میں ضد اور ایک بات پر اڑ جانا یہ شامل کر لیا گیا ہے، تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں گے صلح تو اللہ ملاپ دے گا ان لوگ۔ یعنی یہ منصف پر بہت منحصر ہے، اور میرے سامنے جتنے جھگڑے آتے ہیں آئلی، ان میں نے بارہا دیکھا ہے کہ منصف اگر ضدی ہو جائے ایک خاندان کا تو اس خاندان کے خلاف فیصلے پر ضد کر رہا ہوتا ہے، بس وہ اپنی شان اور اپنی انا جتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، میں نہیں مانوں گا تو کبھی بھی صلح نہیں ہوگی، مجال ہے کہ میری مرضی کے خلاف ہو جائے، اور وہ اس بےہودہ اڑ کی وجہ سے وہ کر بیٹھتا ہے ایسی حرکت، مگر غالباً معاشرے نے چونکہ مقرر نہیں کیا ہوتا، وہ آپس میں کیا ہوتا ہے انہوں نے، اس لیے ایسی بےہودیاں ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ جب وہ تجویز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مجھ سے مقرر کیا ہے، تو اس میں دکھائی دے دیتا ہے کہ دونوں نے اڑو چنا ہے اپنے طرف سے، جو اکھڑ مزاج ہوتا کہ خوب لڑے آگے سے۔ تو جب یہ بات پہلے سے طے شدہ تو پھر انہیں فیصلہ کیا دینا ہے؟ اس لیے معاشرے کو دخل دینا چاہیے، اور معاشرے پر ہی قرآن کریم نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ معاشرہ آپس میں ان کا اتفاق کروائے اچھے لوگوں کو حکم ماننے پر، یہ ہو جائے تو پھر دوسری بات ان کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار طے کیا جائے، یہ ہو جائے تو پھر تحریر لے لی جائے اسٹامپ پیپر کے اوپر کہ ہم اس منصفی کو مانتے ہیں اور یہ ناقابل تنسیخ ہے، پھر فیصلہ شروع ہونا چاہیے، ورنہ سب جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق کی صورت میں قاضی کا فیصلہ مانا جائے گا، اگر اس کا فیصلہ حکموں کے خلاف ہو تب بھی قاضی کا فیصلہ مانا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی طلاق کا حق جو ہے یہ حکم کی کوششوں کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں۔ حکم کی کوششیں صلح کروانے کی ہیں، اور اگر وہ نہ صلح ہوتی دیکھے تو اس کا مشورہ کہ علیحدہ ہو جائے یہ فریقین خود بخود قبول کریں گے، کیونکہ دونوں کی طرف سے فیصلہ شدہ بات ہے، مگر یہ ایک طے شدہ قضائی فیصلہ نہیں بنے گا جب تک اس فیصلے کی روشنی میں قضا علیحدگی کا طلاق کا فیصلہ نہ دے دے۔ تو یہ قضائی فیصلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ قضائی فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت مسلم موعود نے اس میں یہ استنباط کیا ہے، فیصلہ بہرحال قاضی کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہی بات اقویٰ ہے اور یہی مجھے پسند ہے کہ حکمین جو فیصلہ دے دیں اس کو پھر قضاء کے ذریعے جاری کروایا جائے، اور امام شافعی کو اس تائید میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کو آپ پیش فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور استنباط یہ کیا ہے کہ حکموں کے مقرر کیے جانے سے پہلے طلاق جائز نہیں، یعنی اس آیت سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ سیدھا قضاء میں جانا مناسب نہیں ہے، یا اس کی یہ آیت اس کی اجازت نہیں دیتی،
پہلے فیصلہ چاہے قضا کی نگرانی میں ہو یا عمومی معاشرے کی نگرانی میں ہو حکم کے تقرر کے ذریعے ہونا چاہیے، اور اگر حکم مقرر ہو کر فیصلہ کرتے ہیں اور وہ قضائی نوعیت کا فیصلہ ہے تو وہ پھر قضا کی طرف رجوع کریں گے اور قضا پھر اس کے مطابق فیصلہ جاری کرے گی۔ لیکن سیدھا سادہ طلاق دلوانے کا فیصلہ قضا کو نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ فیصلہ تسلی نہ کر لے کہ حکم بنا کر صلح کی کوششیں ہو چکی ہیں۔ حضرت مسلم لکھتے ہیں، نوٹس میں سے یہ لیا گیا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال تھا جو میرا خیال ہے۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام، صفحہ 182 سے 183 پر اس مضمون میں حضرت مسلم عود نے تفصیلی سیر حاصل بحث فرمائی ہے، اگر کچھ نے پڑھنی ہو تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ القرطبی کہتے ہیں ان یریدہ اسلام سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، حکمین بھی اور میاں بیوی بھی۔ اب یہ جو دیکھ لیں آپ، ویری کو تو اپنا بوجھ نکالنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ اس ساری آیت کی جو تشریح کرتا ہے تو وہ مفسرین نے جیسے کیا اسی طرح کر دیتا ہے، مگر تکلیف بڑی ہے، اس بڑی صاف معقول بات ہے، تو اس کو کس طرح پھر بدلا جائے، کس طرح میں اپنے بوجھ کو ظاہر کروں، تو آخر پر کہہ دیتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں حکم کی، یہ اس وقت ہیں when beating should prove unsuccessful۔ تو مار کٹائی حد تک پہنچ جائے پھر نتیجہ نکلے، اس کے بعد یہ حکم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، خفتم کے لفظ بتا رہا ہے کہ سوسائٹی نظر رکھ رہی ہے کہ یہ ان دونوں کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں، تو اس کا اس موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب دیکھیں کتنا اس نے اسلامی تعلیم کو مسخ کر کے کیسا ظالمانہ حملہ کر دیا ہے، اور یہاں کے لوگ بڑے مزے انجوائے کریں گے اس تحریر کو، مغربی دنیا والے، جب تک وہ میرے کل والی باتیں نہ پڑھ جائیں اس وقت تک انجوائے کریں گے۔ اس کو تو میں نوٹس کے طور پر شائع ہونا چاہیے مغربی دنیا میں، کل والا درس اور اس سے متعلقہ باتیں جو ہیں، کیونکہ باقاعدہ ایک کتاب، چھوٹا کتابچہ بنا کر اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہاں خود یہاں کے انگریزوں میں پلے ہوئے احمدی بچے بھی بڑے حیران ہوئے ہیں، مجھے ان کی طرف سے اطلاع ملی ہیں، پیغامات ملے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کا اپنا حال یہ ہے، اس سوسائٹی کا یہ حال تھا۔ تو لوگ آئے دن ہمیں ہم سے بیہودہ باتیں کرتے ہیں، یہ چیز چھپنی چاہیے پورے حوالوں کے ساتھ۔ جہاں میں نے حوالے نہیں دیے اس لیے نہیں دیے کہ وہ نوٹس میں موجود ہیں، تو وقت بچانے کے لیے میں نے تفصیلی حوالے نہیں دیے تھے بعض دفعہ، تو اس کو آپ مرتب کروائیں اور پھر اس کو ایک چھوٹے کتابچے کی صورت میں شائع کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دفاعی مضامین شائع کر چکے ہیں۔ ظفر اللہ خان صاحب کی بھی کتاب ہے وومن ان اسلام، بہت عمدہ کتاب ہے، مگر وہ یک طرفہ دفاعی کتاب ہے، اس میں اگر اپولوجی نہ بھی ہو، یعنی معذرت کا رنگ نہ بھی ہو، تب بھی محض دفاعی ہے۔ حالانکہ جب آپس میں ایک مقابلہ اس حد تک پہنچ جائے کہ یک طرفہ ظلم کے ساتھ ایک کی تصویر بالکل خوفناک طور پر بگاڑ دی جائے، تو پھر لازم ہے کہ دوسرے کو کچھ اس چیز کا مزہ چکھایا جائے، ان کو ہوش دلائی جائے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم لوگ یہ ہو، وہ نہیں ہو جو تم نے بنا رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باوجود طبیعت کی بے انتہا نرمی کے دشمن کو اس کا مسلک سمجھانے کی خاطر جوابی حملے کیے ہیں اس کے موقف کے اوپر، اپنے موقف کے طور پر نہیں۔
اور اس وجہ سے دشمن کو اور بھی بعضوں کو موقع ملا شرارت پھیلانے کا ان لوگوں میں جن کو اس بات کا علم نہیں. اب جتنے مولوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ اقتباس پیش کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت سخت دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے، وہ پڑھ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، مگر جو ضد اور تعصب سے بات کرنا چاہے وہ اس جائز کوشش کو بھی بگاڑ کر پیش کرتا ہے. وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے یہ حملے کیے کہ ان کی دادیاں نانیاں بدکار تھیں اور یہ ایسا تھا اور شرابی کبابی تھا، یہ تھا وہ تھا. اتنا خوفناک نقشہ کھینچتے ہیں کہ یہاں بیٹھے انگریزوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ یہ ایونیو کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسے ذلیل لوگ ہیں. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ مسلک اختیار کیا اس میں خود کھول دیا خوب کہ میں جو باتیں یسوع کے متعلق کہہ رہا ہوں یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کی نہایت پاک تصویر قرآن کریم نے کھینچی ہے، جو ایک حقیقت تھا اور ایسی خوبصورت حقیقت کہ میں بھی اسی کی خوبی پہ آیا ہوں. اور یہ جو تصویر ہے یہ تم لوگوں نے کھینچی ہوئی ہے اس یسوع کی جو ایک فرضی وجود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ وہ خدا کا بیٹا کوئی ایسا یسوع تھا. اور تمہاری بائبل اس یسوع کی اپنے الفاظ میں یہ تصویر کھینچ رہی ہے. اب اتنے معقول جوابی حملے کو جس نے ایک ذرہ بھی ایسا جس میں ایک ذرہ بھی ایسے بغض کی ملاوٹ نہیں ہے جو اپنی طرف سے دوسرے کی طرف پھینکا جا رہا ہو. ان کے اپنے حوالوں سے، اپنے کتب سماوی کے حوالوں سے وہ صورت دکھائی جا رہی ہے جو یسوع کی ان کو قبول کرنی چاہیے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ یسوع ہے جس کے اوپر تم معصومیت کے دعوے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر حملے کرتے ہو. ایک نہایت ہی عظیم الشان جوابی کارروائی ہے. اس کو اب یہ بجائے اس کے کہ یہ ممنون احسان ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کیسا عمدہ طریق ہمیں ایسے ظالموں سے مقابلے کا ہاتھ میں تھما دیا جن کی عصمت ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے، مگر ان کے ماننے والوں نے بڑے ظلم کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کس طرح ہم ان کو سمجھائیں کہ تم ایک ظالمانہ گندی حرکت کر رہے ہو جو نتیجتاً تمہارے خلاف جائے گی، ہمارے خلاف نہیں جائے گی. یہ ہے اس کی روح. مگر یہ شائع کرتے ہیں وہی ٹکڑے نکال کے، اور پھر ایسے ظالم لوگ ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے ہیں، وہ واضح طور پر گندے مزاج کے اور گھٹیا بازاری مزاج کے لوگ ہیں. ایک طرف یہ کہہ کر کہ یسوع کے اوپر ایسے ظالمانہ حملے کیے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مرزا کا کردار دیکھو، وہ اس کا مثیل ہے، اس یسوع کا، بس اس کی دادی نانیاں بھی ایسی ہوں گی، اس کے یہ بھی ایسا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس کا مثیل قرار دے رہا ہے. اب فتنہ اور جھوٹ اتنا دورہ ملٹیپل ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ کوئی شریف النفس انسان اس میں ذرا بھی خدا کا خوف ہو ایسی حرکت کر سکتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مسیح نہیں ہے جو قرآن نے پیش کیا، یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کی میں تمثیل ہوں، جو قرآن کی روح سے میں بنتا ہوں. وہ ایک پاک وجود ہے، اور وہ تو ایسا پاک وجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گویا مسیح کے آمد ثانی کے طور پر ظاہر ہوئے، جیسا کہ قرآن کریم میں اول معنی یہ بنتا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور احمد نام رکھا جو میرے بعد آئے گا. تو اول معنی احمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر احمد کی جو شان مسیح موعود کے وقت میں ظاہر ہونی تھی وہ غلام احمد کے طور پر ہونی تھی. یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح نے بیان فرمایا ہے. مگر یہ بے باک لوگ، تمسخر کرنے والے، ان کو بہانے چاہیے، اس لیے یہ لا علمی میں نہیں کر رہے، جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ سفاکی کی حد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ایسا عظیم شان مجاہد ہو، اس کے پیٹھ پیچھے سے چھری گھونپنے کی کوشش کی جائے.
تو اس لیے یہ جو میں ویری کی بات سمجھ، اس قسم کے لوگ ہیں جن سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اسلام پر حملہ کریں. اس لیے کچھ ان کو مزہ چکھانا ضروری ہے کہ جناب آپ نے کر لیا، اب ہماری باری آئی ہے. اگر یہ حملے جائز ہیں تو پھر اب سنو، تمہارے تو ناجائز ثابت کر دیتے ہیں ہم. بالکل جواز نہیں تھا، مگر اسی نہج پر ہم ثابت شدہ حقیقتیں جو تمہیں تسلیم ہونی چاہیے ان کی روح سے تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے نزدیک عورت یہ ہے. یہ وجہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو کو جو بھی معین حوالے ہیں ان کے علاوہ اور دوسرے بھی نکالیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کتابیں منگوائیں تاکہ ایک دفعہ ایک قصہ طے ہو جائے سارا. سمجھے ہے نا؟ اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا میرے. ان کو جرأت نہ ہو کہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے متعلق ظالمانہ باتیں کرنے کی. اور اکثر بے خبر ہیں بیچارے. جرمنی میں بھی بڑے سخت سوالات اس پہ اٹھتے ہیں عورت کے متعلق، اور سب سے زیادہ مظالم جن ممالک میں ان میں جرمنی سب اول میں ہے. ہندوستان اور جرمنی اور فرانس کی 3 جگہیں ہیں. پھر ہاں یورپ میں وہ بھی ہے اسپین، مگر اس میں عورت کے خلاف اتنے نہیں جتنے ہر قسم کے مظالم اختلاف رکھنے والے عیسائیوں کے خلاف ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ یہ کتابچہ شائع کریں تو یہ میرے ذمہ نہ ڈال دینا دوبارہ، پھر میں سارے ٹھیک کروں. ایک بورڈ بنا لیں اور اس کا طریق یہ ہے کہ درس کے الفاظ کو مینوان بستنا پیش کریں. بولنے کی زبان اور ہوا کرتی ہے، جب یہ شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ تو پھر ساری عبارت مجھے دوبارہ ٹھیک کرنی پڑتی ہے. تو اس مضمون کو پیش نظر رکھ کر ایک کتابچہ تیار کیا جائے ایک بورڈ کی طرف سے، اور اس میں وہ مزید حوالے شامل ہو جائیں جو ان کتابوں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آیت 37 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورہ نساء آیت 37. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کا کہ ایک ذرہ بھی کسی معنوں میں شریک نہ بنا ٹھہراؤ. کسی چیز کو بھی کسی حیثیت سے بھی خدا تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور احسان سے اور والدین سے احسان کا معاملہ کرو. یہاں پہلی آیت کے ساتھ والدین والے حصے کو ملانا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ احسان آگے آنے والے جو رشتے اقربا ہیں مسلسل ان پر اطلاق کرتا چلا جا رہا ہے. بس پہلا ٹکڑا الگ ہے بالکل. وہ جو ایک آیت میں نے مثال دی تھی کہ اگر ایک سمجھا جائے حرام کا لفظ، حرام ہے تم پر خدا کے شریک ٹھہرانا، اور والد بالوالدین اگر اس کو ملا بھی لیا جائے اور حرام کا لفظ شرک کے تعلق میں استعمال کیا جائے تو یہ معنی موقع اور محل کے مطابق الگ الگ حیثیت اختیار کر جائے گا، کیونکہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا شریک ہے ہی نہیں. اس لیے یہ لطیف معنی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ والدین کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا. باقی سب رشتوں میں ہو سکتے ہیں، بہنیں کئی ہو سکتی ہیں اور بھائی کئی ہو سکتے ہیں، بیویاں کئی ہو سکتی ہیں، ایک خامد مر جائے تو دوسرا خامد ہو سکتا ہے، مگر ماں باپ نہیں بدلے جا سکتے، ناممکن ہے. تو اس لیے خطبے میں مجھے یاد ہے
میں نے یہ مضمون بھی چھیڑا تھا کہ اگر اس کا ظاہری معنی بھی لے لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ والدین کا رشتہ ایک الگ ممتاز رشتہ ہے، اس کے رشتے کے اس کے امتیازی حقوق کو کسی اور کو نہ دو. بس شرک کا تعلق محض اس حد تک ہے، ورنہ اصل مضمون شرک کا خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ حرام ہے تم پر کہ خدا کا شریک ٹھہراؤ. بعض دوسری آیات ایسی ہیں جس میں سے یہ بھی ہے، جس میں احسان کے لیے لازماً ہمیں کوئی لفظ محذوف ماننا پڑے گا احسان کرو کے معنوں میں، اور یہ وہ آیت ہے جہاں یہ متفق علیہ ہے. اس پہلو سے تمام علماء فقہا متفق ہیں کہ یہاں ایک لفظ اس میں حذف سمجھا جانا چاہیے، جو یہ ہے کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. کون سا لفظ حذف مانتے ہیں وہ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ جی امام صاحب، اگر یہ بحث آئے گی تو میں بتا دوں گا. جو بھی لفظ وہ مانتے ہیں اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں، اور کرو جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کرو، واملو جس کا عربی میں کہیں گے، وفلو واملو کے مضمون کے تعلق ایمانوں میں اللہ تعالیٰ وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں اس کا کسی قسم کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ. اور لفظ عبادت واضح کر رہا ہے کہ یہ معنی شرک کا کسی لحاظ سے بھی والدین پر اطلاق نہیں پا سکتا، اور آنے والی آیت بھی خود کھول رہی ہے اس بات کو. تو وعبد اللہ ولا تشرکوا کے بعد ہے وبالوالدین احسانا، اور اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں یوصیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرنا، وبذی القربیٰ، اور اقربا سے بھی احسان کا سلوک کرنا، والیتامى، اور یتامہ سے بھی، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی، والجار ذی القربیٰ، اور وہ پڑوسی جو ذی القربیٰ ہوں. یعنی اس کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو قریب تر پڑوسی ہے، اور ایک معنی یہ ہے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی پڑوسی ہو تو اس کو نظر انداز نہ کرنا، اس کا پڑوسی کا حق اپنی جگہ قائم ہے. اس پہلو سے بھی وہ خاص توجہ کے لائق ہوگا. والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی جو دور کا ہو. اب یہاں پڑوسی کے معنی بدل جائیں گے کچھ. جار کا لفظ جب زیر بحث آئے گا تو اور معنی ہیں، جنوب کے اور معنی ہیں، اور جم کے اور معنی ہیں. جم کا مطلب ہے پہلو، تو وہ صاحب بالجنب، وہاں پڑوسی کا لفظ استعمال نہیں کیا، صاحب جم فرمایا ہے. یعنی پڑوسی کا خواہ وہ دور کا بھی ہو، جنوب والا پڑوسی، یعنی رشتہ دار نہ بھی ہو، قریب اقربا پڑوسیوں کے علاوہ جنوب پڑوسی کی یہ معنی میں لیں گے فاصلے کے لحاظ سے دور نہ بھی ہو، مگر تمہارا رشتے کے لحاظ سے اس سے کوئی بھی تعلق نہ ہو، مذہب کے لحاظ سے کوئی بھی تعلق نہ ہو. یہ بات بڑی واضح ہے، اور علماء نے اس کی تائید کی ہے بڑے زور سے کہ جنوب میں مذہبی رشتے بھی اڑ گئے سارے. ہر غیر پڑوسی کو ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو، خواہ وہ تمہارا ہم مذہب ہو، ہم قوم ہو، قریب ہو، یا مزاجن دور ہو، جو بھی صورتیں ہیں اجنبی ہونے کی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اور وہ صاحب جو جم میں ہے، اب صاحب بالجم میں پڑوسی نہیں فرمایا، اس لیے اس معنی میں کافی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. مراد یہ ہے تمہارا ہمجولی، ساتھ کام کرنے والا. بعض کلاس فیلوز ہوتے ہیں بچپن کے، وہ ساتھ بیٹھنے والے ایک ڈیسک کے اوپر، اور ہم پیشہ لوگ اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں.
ترخان ترخان یا نجار نجار کے ساتھ کام کرتا ہے، لوہار لوہار کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک ہی فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ سارے قرب جو اکٹھے رہنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے وصاحب بالجم کے تحت آ جائیں گے. وابن السبیل اور مسافر، مسافر تو آنے جانے والی چیز ہے، اس پہ بھی احسان کرو. وما ملکت ایمانکم، اور خصوصیت سے ان پر احسان جو جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یہ اللہ ہرگز اترانے والے متکبر لوگوں سے جو فخر کرنے والے ہیں محبت نہیں کرتا. مطلب کسی پہلو ہرگز پسند نہیں فرماتا ان کو. یہ احسان کی اتنی عظیم الشان تعلیم ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا. اس لیے ویری کے متعلق میں نے چیک کیا تو اس نے وہ کس طرح آخر اس کے اثر سے نکلا ہوگا باہر. تو وہ کہتا ہے ایک بیچ میں لفظ لگا گیا آخر پہ، کہتا ہے یہاں تعلیم تو ہے لیکن یاد رکھنا یہ صرف مسلم کے لیے تعلیم ہے، اور غیر مسلم سے عداوت رکھنا یہ دین کا حصہ ہے. تو وہ یہ جو عبارت ہے اس سے یہ چیز نکالنا طبیعت کے حد سے بڑے ہوئے فساد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک آدمی ایسا بدطینت ہے کہ وہ ادھار کھائے بیٹھا ہے کہ میں نے بغض کا اظہار ضرور کرنا ہے. ورنہ دوسرے جتنے بھی مفسرین ہیں، انگریز ہوں یا غیر ملکی دوسرے، ان میں سے کسی نے بھی یہ بےہودہ بات نہیں کی. اس آیت کا انصاف سے ترجمہ کرتے ہیں اور بہت خوبصورت ایک مضمون دکھائی دیتا ہے جیسا کہ ہے. اب لفظ جو لغت کی بحث ہے اس میں الجار لفظ ہے. المجاور فی السکن، رہائش کے لحاظ سے پڑوسی. المجیرو پناہ دینے والا، المستجیرو پناہ لینے والا. یہ سارے لفظ، یہ سارے معنی الجار میں پائے جاتے ہیں تینوں. یعنی رہائش کے لحاظ سے پڑوسی ہو، پناہ دینے والا ہو یا پناہ لینے والا ہو، ان سب کے لیے لفظ جار استعمال ہو سکتا ہے. لسان العرب کہتی ہے کہ الجارو الذی یجاورو کا بیتا الشریک فی العقار، یعنی جو گھر گھر میں ساتھ ہو اس کو جار کہتے ہیں، یا جائیداد میں حصے دار کو بھی جار کہتے ہیں. غالباً جائیداد میں حصہ دار سے مراد ہے جن کی جائیدادیں قریب قریب ہوں، کیونکہ بہت سے جھگڑے ہمارے ذمہ داروں میں جائیدادوں قرب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ محبت بڑھے اور احسان کا سلوک بڑھے، وہ جائیداد کا قرب جو ہے وہ دشمنی کا موجب بن جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں لفظ شریکہ خود دشمنی کا ایک اس کا سمبل بن گیا ہے، اس کا ایک نشان بن گیا ہے. تو قرآن تعلیم کی بالکل برعکس باتیں ہیں. جتنا قرب کسی پہلو سے بھی ہو وہ اور زیادہ حسن معاشرت کا تقاضا کرتا ہے. الجار الذی یجاورو کا بیت، اس کے بعد اور ہے حلیف، دونوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہو، ایک دوسرے کی تائید کی فیصلے کیے ہوں. مددگار کو بھی جار کہتے ہیں. تجارت میں جو شریک ہو اس کو بھی جار کہتے ہیں، اس سے بھی حسن سلوک ضروری ہے. اب بعض احادیث تفاسیر میں بیان ہوئی، وہی مسئلہ ہے سارا کہ جنہوں نے اس مضمون کو بہت ہی ظاہری مادی سی شکل دینے کی کوشش کی ہے اور اس مضمون کا لطف جاتا رہتا ہے. ہمیں صادق علیہ السلام کہہ دیا ہے تفسیر صافی نے، تو یہ بہت کافی ہے، آگے کسی صنعت کی ضرورت نہیں رہی. حضرت امام جعفر صادق نے کہا بھی تھا کہ نہیں، اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں. قول ان کی طرف منسوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاروں اطراف میں بسنے والے 40 گھروں پر ہمسایہ کا لفظ اطلاق پاتا ہے. بس اگر کہیں دور دور گھر ہوں، جیسا کہ
بعض دفعہ شمالی یورپ میں ناروے وغیرہ کے جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو جتنے شمال میں جائیں فاصلے گھروں کے بڑھ جاتے ہیں. بعض گھروں کے درمیان 100 میل کا فاصلہ بھی ہے. تو 40 کہاں پورے کرتے پھرو گے؟ 40 100 200 میل اس طرف 200 میل اس طرف. یہ انہوں نے خام خواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرحکمت ارشادات پر ایک قسم کے کیا کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک نامناسب پردہ ڈالا ہے ان پر، ان حکمتوں پر. یہ اگر یہ حدیث ہے، اول تو یہ حدیث ہونا ثابت ہی نہیں ہے، اثر بھی نہیں ہے، کوئی صحابی کا بیان نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق نے کہا ہے، مگر چونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا ہے، اس لیے اگر یہ حدیث ہے ان معنوں میں تو پھر اس کا ایک ہی معنی ہے میرے نزدیک جو مناسب ہے اور جو اچھے معنی پیدا کر دیتا ہے کہ جار سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ ایک گھر جو تمہارے بالکل پاس ہے یا 2 گھر جو تمہارے پاس ہیں، یہ جار کا اثر 40 گھروں تک چل جائے گا. اور لفظ 40 کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. بس اگر یہ حدیث قابل قبول ہے تو انہی معنوں میں ہے، اور یہ بہت ہی عمدہ معنی اس مضمون میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ تمہارے بالکل ساتھ کا پڑوسی ہی تمہارے احسان کا حقدار نہیں، بلکہ اگر 40 گھر بھی ہوں جو تمہارے قریب واقع ہوں تو ان سے بھی احسان کا سلوک ایسے ہی کرو جیسے وہ تمہارے پڑوسی ہیں. المفرزات میں قریب گھر والا اس کا ترجمہ کیا ہے. الجنب، الغریب، اجنبی، جیسے کہ میں نے کہا ہے نا، الجنب میں ایسا شخص جو تمہارے ساتھ کوئی مشارکت نہیں رکھتا، نہ مذہبی، نہ قومی، نہ کسی اور پہلو سے، نہ وقتی یعنی جسمانی قرب رکھتا ہے. وہ یعنی رشتے کی قرب رکھتا ہے، وہ بھی اگر تمہارے ہمسائے میں ہو تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے سلوک کرنا ہے. چنانچہ حضرت امام راغب یہ ترجمہ کرتے ہیں من غیر قوم کا، غیر قومی ہمسایہ، دور کا پڑوسی بھی اس کے معنی کرتے ہیں کہ بالکل قریب کا پڑوسی نہیں بلکہ فاصلے کے لحاظ سے اگر کوئی دور کا بھی پڑوسی ہو تو وہی 40 والا مضمون ان معنوں میں صادق آئے گا کہ کافی دور تک جو گھر ہیں، جو ارد گرد ہیں، یعنی پورا محلہ. تو محلے داری جس کو کہا جاتا ہے، اس کے یہ معنی بن جائیں گے کہ محلہ داری کا خیال کرنا. اگر ایک محلے میں تمہارے گھر اور بھی ارد گرد کے ہیں تو ان سب سے احسان کا سلوک کرو. لاہور میں یہ محلہ داری کا جو مضمون ہے یہ ماشاءاللہ بہت روایتاً اچھا پایا جاتا ہے. یہ صرف ایک فرق ہے کہ محلے داری کا تو لحاظ ہے، جو جتنا قریب آ جائے اتنے لڑائیاں اس سے بڑھ جاتی ہیں. قریب ہونا بڑا خطرناک ہے، لیکن دور کے ڈھول بہت اچھے لگتے ہیں. احسان واقعتاً محلہ داری کا بہت خیال ہے لاہور میں. میں نے لاہور شہر میں جا کے دیکھا ہوا، ان کے خاندانوں میں مل جل کے دیکھا ہوا ہے. کئی ہمارے دوست تھے جو مجھے کالج کے زمانے میں لاہور شہر کے اندرونی حصوں میں لے جایا کرتے تھے وہاں کا معاشرہ دکھانے کے لیے. تو وہاں جو دور دور کے پڑوسی ہیں محلہ داری کے نام پر ان کے لیے غیرت دکھاتے، اٹھ کھڑے ہوتے، کوئی ان کو تکلیف پہنچے تو اکٹھے ہو جاتے، مگر قریب والے پڑوسی کی شامت صوبہ اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں کہ کوسنے دیتے ایک دوسرے کو، چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے، نیچے سے اوپر دیکھ کے کہہ رہا ہے، اوپر سے نیچے دیکھ کے. یہ میں نے خود نظارہ دیکھا ہوا، گالیاں دیتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں غالباً ان کو جنوب کے معنی یہ سمجھ آئے ہیں کہ صرف دور کے پڑوسی کا خیال کرنا، قریب والے کا نہیں کرنا. لسان العرب کہتی ہے جنب فلان، میں فلاں کے پہلو میں بیٹھا. اور یہی لفظ ہے جنب جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن کریم میں، فی جنب اللہ. ایک شخص یہ نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ میں
اللہ تعالیٰ کی جم میں یہ باتیں کرتا رہا، ایسی بیہودہ حرکتیں کرتا رہا۔ اس موقع پر جو جم کا صحیح مضمون ہے اس کا اطلاق کرنے پر میرے اور علماء کے درمیان ابھی تک اختلاف جاری ہے۔ میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ مراد یہ ہے کہ خدا کے پہلو میں ہو، تم ہر وقت اس کی نظر میں ہو، اس کے ساتھ رہتے ہو، اور پھر جرت اور بے باکی گناہ کی، تو یہ نہ کرنا کبھی، تاکہ بعد میں تم اس بات کے ملزم نہ بن جاؤ کہ اللہ کے جم میں زندگی گزاری اور پھر ایسی ظالمانہ حرکتیں کرتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں اکثر، چونکہ ہمارے ترجموں میں یہ بات آ گئی ہے، جم کے معنی اللہ کے تعلق میں مجھ سے زیادتیاں ہوئیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں اس جم سے، شاید وہ جسمانی طور پر قرب کو کے تصور کو نہیں پسند کرتے، حالانکہ خدا تو جسمانی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے ہو قریب تر ہے ہر پہلو سے، اور قریب تر ہونے کے باوجود بعید ہے اگر شعور غافل ہو چکا ہو تو یہ معنی ہے خدا کے قریب اور بعید ہونے کے۔ قریب تو اتنا کہ رگے جان سے بھی قریب، لیکن جن کو شعور ہی نہ ہو، غفلت کی حالت میں زندگی گزاریں، تو ان کو اللہ کے پہلو میں رہتے رہتے بھی عمر گزر جائے اس بات کا پاس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے۔ یہ معنی ہے جس پر میں اصرار کرتا ہوں۔ پتہ نہیں آخر میں ان کی بات مان گیا تھا یا اپنی منوائی، مگر یہ ترجمہ جو ماجد صاحب سے کہنا چیک کر کے مجھے بتائیں کیا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ جو لفظ جم کی بحث یہاں میں نے دیکھی ہے، اس نے اور بھی مجھے اس مضمون پر قائم کر دیا ہے کہ وہاں ترجمہ وہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے پہلو میں زندگی گزارتا ہوا پھر بھی یہ حرکتیں کرتا رہا۔ الصاحب بالجنب هو الرفیق فی امر حسن لتعلم و تصرف و صناعت و سفر۔ انہوں نے لسان العرب نے اچھے کام کی شرط لگا دی ہے ساتھ۔ الصاحب بالجنب سے مراد ہے اچھے کام کا شریک۔ فرا کہتے ہیں جم کے معنی بس قرب کے ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو بہت بڑے اہل لغت ہیں فرا، اچھے برے کی بحث نہیں ہے، جو بھی قریب ہے جو پہلو میں ہے اس کو اس کے لیے ذات جم کہا جائے گا۔ مختال لفظ استعمال ہوا ہے، المختال التیاہ المتکبر، یعنی ایسا شخص جو متکبر ہو، اور لفظ کیا ہے دوسرا، تختال فی مشیتہا، متکبر ہو اور اپنی چال میں اس کے تکبر ظاہر ہو رہا ہوتا ہو، وہ چال ایسا مٹک مٹک کے چال اختیار کرتا ہو کہ اس کے پاؤں بھی تکبر سے پڑتے ہوں۔ کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ اصل میں خیل سے نکلا ہے۔ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے کی چال میں ایک نزاکت اور شان پائی جاتی ہے۔ گھوڑا جب بھی چلتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے اس کو یہ شعور ہے کہ میں بہت ہی خوبصورت چلنے والا جانور ہوں، تو ادا کے ساتھ وہ قدم مارتا ہے۔ تو اس لیے وہ شخص جو ایک خاص اس احساس کے ساتھ قدم مارتا ہو کہ میں بہت خوبصورت چلنے والا ہوں، اور دکھاوا ہو اس میں دوسروں پر ایک برتری کا مضمون ہو، ایسے شخص کو مختال کہتے ہیں۔ دراصل اس کا اصل معنی ہے، یعنی جو بنیادی روحی اس کی معنی کی روح ہے اس میں، وہ ہے اترانے والا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی اتراتا ہو اور فخر کرتا ہو اس کو مختال کہا جاتا ہے۔ اور فخور اور مختال میں یہی صرف فرق ہے، معنی فخر کے ہی ہیں، مگر فخر جتانا جو ہے یہ لفظ فخور میں زیادہ داخل ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو اچھال کر اپنی بڑائیاں بیان کرنا، اپنے حسب نسب کی باتیں کرنا، اپنی دولت کی عظمتیں بیان کرنا، یہ فخور میں آئے گا، مختال میں نہیں آئے گا۔ مختال میں وہ شخص ہوگا جس کا فخر اس کے وجود کا حصہ بن گیا ہو،
اس کی اداؤں میں داخل ہو گیا ہو، اور چھوٹا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لچک کے ساتھ مٹکتے مٹکتے چلے، ایسے شخص کے لفظ مختال ہوگا، اور جو زبان کے اعتبار سے دوسروں پر فخر کرے اس کو فخور کہیں گے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں اس کا معنی۔ یہاں والدین کے حق کا جہاں پہلے ذکر کیا ہے، اس میں یہ بات بیان ہے کہ رضائے والدین میں رضائے الہی ہے، رضائے والدین میں رضائے الہی ہے، یہ اکثر مفسرین اس پر زور دیتے ہیں۔ لیکن شیعہ مصنفین کہتے ہیں کہ دراصل والدین سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ جو شرک کا مضمون ہے وہ یہاں داخل کر دیا، جس کے نفی سے، جس کے انکار سے مضمون شروع ہوا تھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ابوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک ہیں، اس لیے ابوین سے مراد ماں اور باپ لیے ہی نہیں جا سکتے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ اور حضرت علی ماں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دو باپ ہیں، اور ابوا سے مراد یہ دو باپ ہیں۔ اب جہاں تک ہمارے اہل علم کا تعلق ہے، زمانے میں یہ ساری باتیں تمام سنی علماء کو منظور ہیں، اور اس میں کہیں بھی وہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ بات دیکھتے نہیں، یہ ساری باتیں منظور ہیں۔ لیکن جہاں حضرت مسیح علیہ السلام یہ دعویٰ کریں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہوں، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالقہ یہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے مضامین، ان پر وہ زبانیں کھولتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ مشرک ہو چکے ہیں، ان کو دنیا کا خوف ہے اور دنیا کی بڑائیاں پیش نظر ہیں۔ جہاں آگے سے جوتیاں مارنے والا ہو کوئی، ان کی مجال نہیں کہ جرأت سے بات کریں، اور اکثر جگہ سب دبا بیٹھتے ہیں، اور جہاں ایک چھوٹی سی جماعت کو دیکھیں وہاں ان کی خوبیوں کو بھی بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ سے کلیتاً عاری ہونے کی علامتیں ہیں، جو بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے دعاؤں میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قوم کو تقویٰ تو عطا فرمائے۔ پہلا قدم ہی نہیں اٹھے گا اصلاح کی طرف اگر تقویٰ سے عاری رہیں گے۔ تو جو میں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اس میں یہ بات میں مزید اب داخل کرتا ہوں کہ محض ان کے جو بدکردار ظالم ہیں، جو اس طرح جان بوجھ کر تقویٰ سے عاری ہو کر عدل کے خلاف فساد کی نیت سے اپنے فتوے جاری کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اگر ان کی اصلاح ممکن ہی جو بظاہر نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو اپنے تعصب اور ضد پر جان بوجھ کر اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، ان کی اصلاح کی کوئی صورت قرآن کریم میں دکھائی نہیں دیتی۔ ان کو پھر عبرت کا نشانہ بنائے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں اکثریت، جو لا علمی یا بے وقوفی میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی ہدایت کا موجب ان کی سزا ان کی ہدایت کا موجب بن جائے۔ یہ دعا تھی، مگر اس میں یہ مزید اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تقویٰ عطا کرے، کیونکہ ان کے جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ تقویٰ سے عاری ہیں تو پیچھے چلتے ہیں، ہر بد بات میں پیچھے چل پڑتے ہیں، اچھی بات میں کوئی نہیں پیچھے چلتے۔ جب یہ مولوی اگر کہیں، کبھی کہیں بھی کہ نیکی اختیار کرو، سچ بولو، سچی گواہیاں دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، تو وہ کیوں نہیں بات مانتے؟ اس لیے صاف پتہ چلا کہ یہ ساری قوم مشرک ہو گئی ہے، یہ خدا کی نہیں مانتی، ملا کی مانتی ہے، اور ملا کی اس حد تک مانتی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ فساد طبیعت میں آ چکا ہے، اس لیے فساد کی بات مانیں گے۔ اصلاح طبیعت میں ہے نہیں، اس لیے اصلاح کی بات نہیں مانیں گے۔ تو صفایا تقویٰ کا ہے، اور پہلی آیت کا سورہ بقرہ کا مضمون جاری نہیں ہو سکتا جب تک تقویٰ نہ قائم ہو۔
ہدی للمتقین. تو اس لیے آخری صورت جو تجزیے کی بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن گئے ہیں، سارے تقویٰ سے خالی ہیں. اور جب تقویٰ نہ ہو تو شرک نے ضرور وہاں قبضے کرنے ہیں، بت آ جاتے ہیں، اور خدا جب توحید جاتی ہے تو بت آ جاتے ہیں. تو یہ بت شکنی کرنی ہے تو تقویٰ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تقویٰ بھر دے. چنانچہ ہمیں ایک ایسی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جس میں دراصل یہی مضمون ہے کہ اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. نجلک فی نحورہم میں دراصل تقویٰ کا بہترین مضمون ہے کہ اے خدا ہم تجھے ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، تو ان کو یہ جو ان کی ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں اپنے دلوں میں دیکھیں، تجھے موجود پائیں تو پھر یہ ان سے باز آئیں گے. جب تک تو ان کو ایسا دکھائی نہ دے جیسے دلوں میں بیٹھ گیا ہے، اس وقت تک یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر یہ نہیں ہونا اور یہ انہوں نے دروازے کھولنے ہی نہیں تیرے لیے، نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تو شرور کی باری پھر بعد میں آئے گی. پھر ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ان کے شر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. تو اس کے ساتھ ابھی ہے وقت؟ اچھا چار ابھی ہیں کچھ منٹ. میں غلطی سے گھڑی دیکھ کر سمجھا تھا کہ اس پہ بات ختم ہو جائے گی. توحید اور والدین سے حسن سلوک کا اکٹھا ذکر کرنے کی حکمت حضرت امام راضی یہ بیان فرماتے ہیں کہ سب مفسرین کا اس جگہ حذف پر اتفاق ہے. یہ وہی بات ہے جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور جو لفظ انہوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے احسنوا بالوالدین احسانا. یعنی غالباً یہ فعل ہے جو یہاں معذوف ہے کہ احسنوا میں نے احسان کرو، احساناً غیر معمولی احسان، دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں گی. اپنے والدین سے بہت زیادہ احسان کا سلوک کرو، اور اسی طرح درجہ بدرجہ ان سب سے جن کی فہرست بیان کی جا چکی ہے. اور دوسری جگہ قضاء کا لفظ بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے، تو اس سے ملتا جل وہ مگر غالباً یہاں استعمال نہیں ہو سکے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ جاری فرما دیا، تقدیر جاری کر دی ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کے سوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے. اور یہ بھی فیصلہ جاری فرما دیا ہے کہ والدین سے ہمیشہ احسان کا سلوک کرو گے. بس بہت سی آیات میں صرف والدین کا ذکر ہے، مگر اس آیت میں اور بھی بہت سے اقربا کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کتاب الادب باب میں من حق الناس بحسن صحبت، کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے. پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار. تو دراصل یہ حدیث جو ہے یہ اسی آیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی حدیث ہے، اور ہے بھی بخاری کی، اور بڑی اہم حدیث اس مضمون پر روشن ڈالنے والی ہے. یہاں یہ اعتراض بھی اٹھ جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے رد ہو جاتا ہے اس سے کہ اسلام نے عورت کو تو کوئی مقام نہیں دیا اور مرد کو ہر موقع پہ فضیلت دی ہے. مرد کی فضیلت کا ذکر حقائق پر مبنی ہے، ہمیشہ انہی باتوں میں فضیلت کا ذکر ہے جن میں سارے عالم کو مسلم ہے کہ وہ فضیلت پیدا کرنے والی باتیں ہیں.
تقویت کے لحاظ سے قوام کا ذکر فرمایا. جو شخص کسی کا روزی کا ذمہ دار ہو جائے، پالنے کا ذمہ دار ہو، اس کو لازمی ایک فضیلت ہوگی جو دنیا میں مسلم بات ہے. مگر یہ کہنا کہ ماں عورت کو نظر انداز کر دیا اور مردوں کو غیر معمولی اہمیت دی، یہ غلط ہے. یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح فرمائی ہے مگر ماں کو زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ بالوالدین احسانہ میں اگرچہ دونوں کے احسان کا ذکر ہے مگر ماں کی تائید میں ولادت کے تعلق میں قرآن کریم نے بار بار بکثرت توجہ دلائی ہے جو والد کے تعلق میں نہیں دلائی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکرار میں گہری حکمت ہے. آپ نے قرآن کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو اس آیت کی روح سے پہلا حقدار قرار دی ہے احسان کا. پھر ماں، پھر فرمایا پھر باپ. تو ایک تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے جو میرے نزدیک یہی ہے، مگر ایک اور معنی جو بہت سی احادیث پر عموماً اطلاق پاتا ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض جوابات دیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے وہ شخص ایسا ہو جو ماں سے حسن سلوک نہ کرتا ہو اور باپ سے کرتا ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ کا جھگڑا ہے تو ایک بیٹا باپ کی طرف ہو جاتا ہے، ایک ماں کی طرف ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی موجود ہیں ایسے جھگڑنے والے. تو ماں کا حق فائق ہے جہاں تک تمہارے اولاد ہونے کے لحاظ سے احسان کا مضمون ہے. ناانصافی نہیں فرمائی وہاں، یہ ہرگز نہیں بیان فرمایا. احسان اور عدل دو الگ الگ چیزیں ہیں. احسان عدل کے تقاضوں میں دخل دینے کا حق ہی نہیں رکھتا. اس لیے یہ غلط ترجمہ کوئی نہ سمجھے کہ مراد یہ ہے کہ ماں کی سائیڈ لو خواہ ناانصافی پر مبنی ہو. عدل کے مضمون کو ایک طرف رکھو، وہ تو لازماً سب کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد جو تعلقات اور حسن سلوک کا معاملہ ہے، ماں بہرحال زیادہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے. وہ اپنے معاشرے میں اس طرح آزاد بھی نہیں ہے، اور اکثر مائیں اس بچوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ بیمار پڑ جایا کرتی ہیں اور زیادہ توجہ چاہتی ہیں بڑی عمر میں آ کر. تو یہ نصیحت ہے کہ ماں کی طرف خصوصیت سے توجہ دینا، خصوصیت سے دینا، مگر باپ کو بھی احسان میں داخل رکھو. وہ قرآن کریم نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے. باقی انشاءاللہ کل.